یہ 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ گھومتی ہوئی خبریں سن رہا ہوں، اس کو ڈسکس کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ اتنا درد اور اس میں اتنی تکلیف ہے کہ کیا ایسا یقیناً ہے کہ پاکستان کے اندر یتیم خانوں سے بچیاں امراء کے لیے سپلائی کی جاتی ہوں؟ اور اگر ایسا ہو تو آسمان ٹوٹنی پڑے گا۔ اور آج پاکستان کے اندر جو نحوستیں برس رہی ہیں اور ہماری معیشت جس زوال کا شکار ہے، اور ہم ایک باوقار قوم ہونے کی بجائے ذلت کے گھڑوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، ہم غور کریں کہ اس کا سبب یہ تو نہیں ہے۔ اور اگر یہ سچ ہے تو پھر آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ جو بھی فلسفے لے آئیں، آپ جتنی بھی اچھی ٹیمیں لے آئیں، آپ جو بھی منصوبے تراش لیں، آسمان سے ڈالر برسیں، زمین سے روپیہ اگے، زمین خزانے اگل دے اور ہر طرح کی معدنیات سے آپ مالا مال ہو جائیں، اگر یتیم بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور یتیم خانوں کے اندر ان کی عزت اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر تمہارے اوپر آسمان سے ذلت برسے گی، کبھی بھی تم سرخرو اور سر بلند نہیں ہو سکتے۔ جس معاشرے میں یتیم کو عزت نہیں دی جاتی وہ معاشرہ کبھی بھی نشأت اور کبھی بھی عزت نہیں پاتا۔ آج اس پر ہمارے آیان اقتدار کو فوری غور کرنا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ان ظالم درندوں کو فوری کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ یتیم بچی ہو یا یتیم بیٹا ہو، جب اس کا دل دکھتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپنے لگ جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے ہلال عید کے نام سے ایک نظم لکھی ہے جس میں یتیم کی کہانی کو بیان کیا ہے۔ جب ہلال عید طلوع ہوتا ہے تو بچے مکان کی چھت پہ چڑھ کے چاند دیکھتے ہیں، اور جو ہی چاند نظر آ جاتا ہے تو بچے شور کرتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ اور پھر عید کے چاند کی خوشخبری دینے کے لیے وہ 3 سیڑھیاں پھلانگ کے نیچے آتے ہیں، اور نیچے ان کے باپ کی باہیں کھلی ہوتی ہیں اور وہ اپنے بیٹوں کو گود میں لیتا ہے اور جھولنے لگتا ہے اور مبارک دیتا ہے عید کی۔ اقبال کہتا ہے انہی بچوں میں جو چھت پہ چاند دیکھنے گئے ہوتے ہیں یتیم بھی ہوتا ہے، اور جب واپس وہ سیڑھیوں سے اتر رہا ہوتا ہے تو وہ بھاگتا ہوا نہیں اتر رہا ہوتا، وہ سیڑھی کے کنارے کنارے آہستہ آہستہ اتر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی باہیں کشادہ نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ اپنے کمرے میں جا کے اپنے بستر کے اوپر اوندا جا کے گرتا ہے، اور اس کے آنسو اس کے بستر میں جذب ہوتے ہیں، اور اس کا اس دنیا کے اوپر کوئی سہارا نہیں۔ خیر اقبال نے ایک لمبی نظم میں یتیم کو وہاں سے اٹھایا ہے اور کہا ہے آ تجھے میں حضور کی چوکھٹ پہ لے چلو، تیرے درد کا مداوا وہاں ہے، تیرے دکھ کا علاج وہاں ہے، اور تیرے درد کا درما وہاں ہے۔ تو یتیم کو عزت دینا، یتیم کو وقار دینا، یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا لایا ہوا دین ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ سب سے اچھا گھر کون سا ہے تو کوئی کہے گا جناب جو ساحل کنارے ہے وہ گھر بہت اچھا ہے، وہاں نظارہ بہت اچھا دیکھنے کو ملتا ہے۔ کسی نے کہا عالی نسب سوسائٹی میں جو گھر ہے وہ محفوظ بھی ہے اور وہاں زندگی کی آسائشیں اور آسودگیاں بھی میسر ہیں۔ کسی نے کہا جو برلب سڑک ہے وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہے وہ گھر بہت اچھا ہے۔ کسی نے کہا نہر کنارے گھر بہت خوبصورت لگتا ہے۔ کسی نے کہا جو کشادہ ہو، جس نے کہا جو باغوں میں گھرا ہوا گھر ہو، سبزے میں گھرا ہوا گھر ہو وہ بہت اچھا ہے۔ کسی نے کہا ندی کنارے کوئی چھوٹا سا کٹیا ہی ہو لیکن وہ اچھا لگتا ہے۔ کسی نے کہا فلاں گھر اچھا، کسی نے کہا فلاں گھر اچھا۔ میرے حضور نے کہا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو، جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو۔ صرف یتیم کو رکھنا کمال نہیں ہے، یتیم کو رکھ کر کے اس کو عزت دینا کمال ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الفجر کے اندر میرے مالک نے ارشاد فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہا کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ یتیم کو یہ احساس ہو کہ میں یتیم ہوں، یہ میرے اوپر دان کر رہا ہے اور اس کا رویہ بتا رہا